सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, एक जंग जो आहिस्ता-आहिस्ता आप देख रहे थे कि शायद तेज़ी की तरफ जा रही थी और अब वो तेज़ हो गई। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की। जी हाँ, हमारे साथ अब्दुल क़य्यूम साहब हैं। सर, ये तो तैयारों ने 4 सूबे पे बमबारी की है। वो कहते हैं दहशतगर्दों के ठिकानों पे हमने बमबारी की है। इनको अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द तो नज़र आ जाते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्द क्यों नहीं नज़र आते? मुबारक साहब, इसका जवाब देने से पहले मैं छोटी बात दोहराऊंगा कि चाइनीज सदर ने 3 दिन पहले एक बयान दिया था कि चाइना आज जो आसमान तक पहुंच गया है उसमें 3 लाख बंदों को हमने जनरल जजेस और करप्ट ब्यूरोक्रेसी को फांसी दी है। ये एक ऐसा चाइनीज सदर ने बयान दिया, आप देख ले। उसने कहा मैंने गंदगी साफ की तो चाइना आज तरक्की कर गया, जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान देख ले 3,000 को भी फांसी दे तो पाकिस्तान चलेगा। ये जो बमबारी है मुबारक साहब, असल ये देखें कि बंदे कैसे अंदर आ जाते हैं। आप बमबारी तो कर रहे हैं ना अफगानिस्तान के पहाड़ों में, उनके कैंप्स हैं जहां वो ट्रेनिंग करते हैं। पहले आपको पता है पाकिस्तान के अंदर इतने कैंप्स हैं इनके, ये जो फ्रंटियर का एरिया है या जिसे आप बॉर्डर एरिया कहते हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान को 78 साल नहीं पता लगा। अभी बमबारी तो कर दी वहां पे। अगर वो सारे बंदे ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर पहुंच गए हैं तो फिर क्या होगा भाई? वो तो लगे हुए हैं। ये जो बंदे रोज हर जगह पहुंच जाते हैं और आपकी फौज, पोस्टें, पुलिस, सब कुछ, जिसकी हम टरे भी मारते हैं बहुत ज्यादा, तो वो तो रोक नहीं सकती। तो फिर बमबारी करने का क्या मतलब हुआ? वहां पे एक दूसरे मुल्क के ऊपर बमबारी करना, अफगानिस्तान जाने और पाकिस्तान जाने हमारा कोई तरक नहीं। लेकिन असल तो बात है टेररिस्ट की। टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर है, टेररिस्ट हुकूमत में बैठे हैं। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े टेररिस्ट तो आपकी हुकूमत के ऊपर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी है। तो इनको कौन खत्म करेगा फिर, जिन्होंने पाकिस्तान की गर्दन दबाई हुई है लोगों की, और रात दिन उनका खून पसीना निकाल रहे हैं और खुद अय्याशियां कर रहे हैं। अगर चीफ मिनिस्टर जो है वो घरबोर पे का जहाज से लेती अपने 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 इस्तेमाल के लिए, मेकअप के लिए, शहरों के लिए, घूमने फिरने के लिए, जो पाकिस्तान एक आईएमएफ का मकरूज है, कदम कदम पे जो पैसा आपके पास बैंकों में है आईएमएफ का है, आपका अपना 1 रुपया नहीं है। ये वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दुनिया की सैरें कर रहे हैं, पाकिस्तान का पैसा लूट रहे हैं, खा रहे हैं, पहले भी लूटा हुआ है। तो ये टेररिज्म नहीं खत्म होगी मुबारक साहब। टेररिज्म जो है वो आपकी हुकूमत है सबसे बड़ी, पार्लियामेंट है, आपके एमएनए एमपीएस है। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टेररिस्ट है बहुत बड़ा, जिसने पूरे मुल्क को डराया हुआ है। बोलता है कोई रात को गायब। अच्छा सर, ये बताइए, वो तो गायब करते रहेंगे कि आप देख रहे हैं कि अब अफगानी जो है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह पिछले दिनों भी उन्होंने पिंडी में भी आप जानते हैं कि लोग मारे गए थे, तो आजकल में कोई ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे। मैं आपको बताऊं कि अभी अखबानी जो है 10 गुना ज्यादा पाकिस्तान के अंदर अटैक्स होंगे, क्योंकि ये सिर्फ अखबानी नहीं है ना। अब बलोची देखें, बलोचिस्तान के अंदर कौन है, वो कौन रोज फौजी खान, आप देखें लेफ्टिनेंट कर्नल उसका वो मरवा दिया। यानी इतने ऑफिसर जो है मुबारक साहब, अप टू लेफ्टिनेंट कर्नल, सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कर्नल प्लस जेसीओ, सारे सिपाही जवान हजारों दुनिया ने मरवाई है। यानी से शुरू करके आज तक ये बंदा जो है ये सारा दिन सियासत करता रहता है और उन पाकिस्तान के दुश्मनों की हिफाजत कर रहा है, पाकिस्तान की बॉर्डरों की नहीं कर रहा, पाकिस्तान के लोगों की नहीं कर रहा। तो आप देखेंगे इसके बाद क्या होता है। ये टेररिज्म सिर्फ अच्छा सर, ये कहीं अमेरिका तो नहीं पीछे के बमबारी में अमेरिका से ऑर्डर आए हो कि बमबारी करो? वो ज़ाहिर है अमेरिका के भी मफादात है वहां पे। अमेरिका के बहुत मफादात हैं। अमेरिका ने अड्डा मांगे, उन्होंने ना कर दिए, और ये अड्डा वो कभी भी नहीं देंगे, इसलिए कि चाइना बैठा है उधर, रशिया बैठा है, वो तो नहीं देंगे इजाजत कि अमेरिका आ जाए इधर और फिर ईरान और चाइना और इन सबको कंट्रोल करे। नेवर, वो तो इजाजत नहीं देगा। तो पॉसिबल ये जो वहां पे अमेरिका में बैठे हुए हैं, तो किसने इनको बताया होगा ना। दो दिन पहले तो ट्रम्प तारीफ कर रहा था बड़ी, तो वो तारीफ बगैर वजह के तो नहीं करता। इतने बड़े लीडर थे, इन दोनों की क्यों तारीफ कर रहा था वो? आप ये देखें जो वक्त साहब, ये ट्रम्प की बात सुने, वो कहता है चाइनीज इज मेरा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड। अभी देखिए जरा उसका बयान, प्यूटन इज माय बेस्ट फ्रेंड। और ये जो दुनिया के डाकू हैं पाकिस्तान के ऊपर, जो टेररिस्ट हैं जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, इनको भी अपना फ्रेंड बना रहा है। जबकि चाइनीज के साथ उनकी कितनी है, चाइना के ऊपर क्या किया है इसने, रशिया के ऊपर क्या किया हुआ है, पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ्स लगाए हुए हैं, यूरोप के ऊपर लगाए हुए हैं।
آپ کے برطانوی وزیر اعظم نے بولا کہ ہم تمہیں ٹرمپ نے مانگے ایئر بیس کہ ہمیں دو، ہم جہاز کھڑے کریں گے وہاں سے ایران پہ، اس نے کہا نو. یہ دیکھو نا دلیری کی بات، یہ جمہوریت کی یہ بات ہوتی ہے. وزیر اعظم برطانیہ نے بولا میں تمہیں کبھی بھی اپنے بیس نہیں دوں گا ایران کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے. آپ یہ دیکھیں کتنا اسٹرانگ اور کتنا دلیری کا بیان ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے جب ہمارے اوپر ہماری گردن تمہیں پکڑی ہوئی ہے ہر لحاظ سے، تو ہم تمہیں کیوں جگہ دیں گے بھائی. تو یہ ٹرمپ کے اوپر کوئی یقین نہیں کر سکتا. یہ منٹوں میں بدلنے والا شخص ہے، منٹوں کے اندر. اس کا دماغ خراب ہے کہ پاکستان کے ٹیررسٹ جو ہے بڑے، ان کو بلا کے کھانے کھلاتا ہے، ان کے ساتھ فوٹو کھنچواتا ہے، ان کو کہتا ہے اسرائیل کے بیانات بھی تو دیکھے نا. وہ جب سے اکٹھے ہوئے ہیں تو وہ کہتا تمام عرب ممالک پہ ہم قبضہ کر لیں گے، اور وہ تو حوالے دے رہی ہیں اپنی کتاب کے کہ ہمیں وہاں سے یہ خبر مل رہی ہے. تو مرے ہوئے نا عربی. یہ تو 78 سال سے آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 24 گھنٹے آپ دیکھیں، ابھی رمضان کا مہینہ ہے مبارک صاحب، آپ دیکھیں گے اور آپ کو شرم بھی آئے گی. پورا اونٹ ذبح کر کے اس کو گرل کر کے رکھا ہوا اور یہ شیخ کھا رہے. مجھے بتائیں مسلمان دنیا میں ذلیل تر ہو رہے ہیں، ساری دنیا کو چھوڑ دیں، صرف غزہ کو دیکھ رہے. وہاں پہ معصوم بچے پاؤں سے ننگے، مٹی سے بھرے، پانی روٹی ماں کرے ہاتھ میں وہ ڈیسکے اٹھائے ہوئے گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، تو ان کو چاول کی ایک پلیٹ ملتی ہے. شرمناک ہے نا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یہ وہ عرب ہے جو رات کو ان کے کھانا دیکھے جو رمضان میں یہ کر رہے ہیں، تو بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ مسلمانوں کا پیسہ ہی جی، یعنی اتنا شرمناک طریقے سے مسلمان حرفے کر رہے ہیں. سر آپ دیکھتے ہیں اسرائیل اور عرب ممالک پہ اب یہ کاروائی ڈال دے گا، ایران کو قابو کرنے کے بعد میرا خیال یہ قدم اٹھایا جائے گا، کیا کہتے ہیں آپ؟ ایران کو تو نہیں کر سکتے کبھی بھی، یہ آپ یاد رکھیں صاحب، ایران کے اوپر کبھی بھی قبضہ نہیں کر سکتے، لیکن عربوں کے اوپر کر سکتے ہیں. یہ جارڈن کے اوپر گھنٹوں میں کر سکتے ہیں. مصر جو ہے وہ جو جوتے اس کے کہتے ہیں کہ جب جنگ ہوئی تھی 67 والی، تو کہتے ہیں لاکھوں تو جوتے ان کی فوج کے صحرا میں چھوڑ کے بھاگے تھے. یہ وہ عربی ہیں. شام کے اوپر ہزاروں انہوں نے اٹیکس کیے اسرائیل نے، آج تک شام نے ایک دفعہ بھی اٹیک نہیں کیا اسرائیل کے اوپر. لیبنان کو روز مارتا ہے، ابھی ویسٹ بینک کو بھی وہ مار رہا ہے. تو یہ باقی رہ گئے سعودی وغیرہ. تو یہ تو جب ان کے اوپر یہ تو بادشاہ بنے ہیں نا، ان کے اوپر جب صرف یمنی ہوتیوں نے مارا تھا، تو یہ فوج پاکستان سے ادھر ادھر سے مانگ رہے تھے فوج، اور ٹریلین ڈالرز کا اسلحہ خریدتے ہیں امریکہ سے. وہ کدھر ہے فوج تمہاری، کدھر ہے؟ سر یہ ٹرمپ نے تو یہ کہا ہے نا کہ کل ٹرمپ کا کیا بیان تھا اس کے بعد؟ آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کے وزیر، یہ جو آپ نے کہا اس نے بیان دیا، میں نے بھی پڑھا سفیر نے. اس کے بعد ہاں جی، اور اس کے بعد جو یس آئی ہے کسی امریکہ کے بندے نے اس کو بولا ہاں ٹھیک ہے کرو تم، ہم نہیں تمہارے معاملات میں مداخلت کرتے. سر یہ عرب جو ہیں ان کو آپ دیکھ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں واقعی جو غزہ میں حالت ہے وہی ان کی بھی حالت کر دی جائے گی؟ بالکل ہو سکتی ہے. وہ تو پھر بھی آج تک لڑ تو رہے نا، جو بھی ہے بھوکے ننگے، ان کو کسی نے پانی بھی نہیں پلایا، کسی نے گھاس بھی ڈالی. یہ جو دو پاکستان کے ٹیررسٹ وہاں امریکہ میں بیٹھے ہیں، انہوں نے تو گھاس بھی نہیں بھیجا تھا ان کے لیے. اور بچوں نے بولا مبارک صاحب کہ مسلمانوں نے ہماری کیوں نہیں مدد کی. یہ بچیوں بولے تو وہ اونٹ کھائیں کیا مدد کریں، وہ تو اونٹ کھا رہے ہیں، ان کو کیا فکر ہے. وہ تو واقعی بڑی شرم آتی ہے. میں یہ ویڈیو دیکھتا ہوں مسلمانوں کی حالت میں، کھانے کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اچھا سر یہ بتائیے کہ رمضان میں مبارک صاحب، رمضان میں دیکھیں جو رمضان کے کھانے لگے ہیں پورے عربوں ملکوں میں ٹی وی دیکھتا رہتا ہوں، مجھے شرم آتی ہے، میں کئی دفعہ ٹی وی بند کر دیتا ہوں. ایک طرف دیکھیں غزہ کی طرف اور دوسری طرف ادھر دیکھیں، یہی مسلمان جنہوں نے ایکچولی یہ عربوں نے ان کو مروایا ہے. یہ عرب، ایک بندے نے بولا یہ عرب ہی ہیں جو ان کو زندہ دیکھنا نہیں چاہتے، عرب ہی ہیں جو بیت المقدس کو آزاد دیکھنا نہیں چاہتے. اور یہ آپ دیکھیں کہ ایک شام میں تھا، ایک دفعہ میں ایک دکان پہ گیا تو اس نے بولا کہ یہ جو اسرائیل پیدا کیا گیا یہ اللہ نے پیدا کیا ہے. اگر اسرائیل نہ ہوتا تو عرب ننگے ہو جاتے، یہ یورپ سے بھی زیادہ ننگے ہو جاتے، اور یہاں شراب کباب سڑکوں پہ ہوتی. ایک بندے عربی نے بولا اسرائیل اللہ کی پیداوار ہے، اس کے ڈر سے یہ کچھ 30% مسلمان ہے، 70% پھر بھی نہیں ہے. لیکن اسرائیل کچھ بھی کر سکتا ہے. 78 سال سے کر رہے ہیں نا. آپ نے کیا اسرائیل کو ختم کیا آج تک؟ جی بہت شکریہ سر. جی مہربانی. ناظرین، اسرائیل
اگر آپ پیچھے چلے جائیں، میں اکثر پرانی مسالے میں دیکھتا رہا، سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور دیکھ لیں. اب پرابلم یہ ہے کہ اس وقت یہ لوگوں میں تھوڑی بہت ہی جو آپ کہہ سکتے ہیں غیرت تھی، اسلام کے لیے غیرت تھی، انسانیت کے لیے غیرت تھی، مگر آج ہر چیز جو ہے وہ ملیا میٹ کر دی گئی. اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کو دیکھ لے کہ مدرسے میں پڑھا ہوا طالب علم جس کے دل میں کسی قسم کا رحم نہیں، وہ اسرائیل کے ساتھ کٹھے پروگرام بنا رہا ہے، اور کیا اندر گیم چل رہی ہے، کیا کچھ چل رہا ہے یہ آپ کو نہیں پتا. اگر امریکہ کا صدر تعریف ان لوگوں کی کر رہا ہے پاکستان میں، آج تک ان کو کھوٹے سکے ہیں، یہ گٹر شور کی اولاد جو بھی ہے، پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ان لوگوں سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. 40 سال سے یہ اقتدار میں ہے، صرف ظلم قتل سب. امریکہ جو ہے اس کو کیا فائدہ یہ دیں گے، یہ آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. مگر عربوں کی کبختی آئے گی اور وہ آنی ہے. میرے ایک جاننے والے امریکہ میں، وہ کہتے کہ ایک ڈاکٹر میرا دوست ہی ہے، اس نے بتایا کہ ڈاکٹر سعودی عرب جاتا ہے، وہاں کے ہاسپٹل میں کام کرتا ہے. وہ کہتا تقریباً کوئی 80% جو عربی ہے، جو پیسے والے یا 70%، سب شراب کباب شباب اسی میں خوش. گھروں میں شراب کے بغیر وہ زندہ نہیں رہتے. یہاں سے اندازہ لگا. کہتا ہے جب بھی کوئی مریض آتے ہیں پوچھتے ہو، کہتے ہیں ہاں جی پیتے ہیں. تو بیڑا گرک تو ہونا تھا. چینل کو سبسکرائب کریں.